the world map. Let's identify the creator of the universe. ویسے تو میرا یہ چینل سارے ہی انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت میں کون ہے اصلی خدا، ہم سب کو بنانے والا۔ ہماری دنیا میں وہ کون سا ریلیجن ہے جو ہمیں اصلی خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس چینل کو کریٹ کرنے والا یعنی کہ میں خود اسلام مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں پیدائشی مسلمان ہوں، اسی لیے میرے پاس اسلامک نالج زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس۔ آپ نے اس ٹیکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ پر کئی بار دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنٹسٹ ایسی ڈسکوریز کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب سائنٹسٹ اسلام ریلیجن پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی چونک جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسی لیے مسلمز کے ساتھ ساتھ نان مسلمز کا بھی یقین بڑھ جاتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے لاسٹ میسنجر ہے اور اللہ ہی اصلی خدا ہے۔ میرا تو یہی ماننا ہے، اگر آپ اس چینل سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز میں ایک سے ایک ثبوت ملیں گے جس میں ہم اسلام اور سائنس کے ساتھ ساتھ دوسرے ریلیجنز کے بارے میں بات کریں گے، جس سے آپ کو بھی یقین آ سکتا ہے کہ اللہ ہی اصلی خدا ہے اور اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے اگر ہم نے اسے صحیح سے فالو کیا تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں کچھ مسلمز مانتے ہیں کہ ان کا سایہ تھا اور کچھ مانتے ہیں کہ نہیں تھا۔ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ بے شک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے معجزے یعنی کہ میریکلز دکھائے، جس میں قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فزیکل معجزے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں بھی سبھی انسانوں کی طرح پسینہ آتا تھا، لیکن ان کے پسینے سے بدبو نہیں آتی تھی بلکہ خوشبو آتی تھی، جو کہ واقعی میں حیران کر دینے والی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے اور آپ کو بھی یقین آ سکتا ہے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے کچھ اس طرح پیپل وتھ ریئل سپر پاورز، تو آپ کو ایسے انوکھے انسانوں کے بارے میں معلوم پڑے گا جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آئس مین، جو ٹھنڈے سے ٹھنڈے جگہوں پر بغیر کپڑوں کے صرف ایک چڈی پہن کر رہ لیتے ہیں۔ ٹوتھ کنگ، مضبوط دانتوں والا انسان جس نے اسٹیل کی بنی ہوئی رسی کے ذریعے صرف اپنے دانتوں سے 60 ڈبوں والی ٹرین کو اپنی طرف کھینچ کر دکھا دیا۔ الیکٹرک مین، یہ وہ انسان ہیں جنہیں کرنٹ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کی باڈی سے پار ہو کر لائٹ بلب تک کو آن کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے 16 ایئرس اولڈ الیکٹرک بوائے، اسے بھی کرنٹ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہزاروں انسان آج کے ٹائم پر موجود ہیں جن کے پاس حیران کر دینے والی خوبیاں ہیں، جبکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ میسنجر تھے جن کے پاس بہت ساری خوبیاں تھی۔ ایسے میں یہ ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی باڈی سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ بات اوتھینٹک صحابیوں سے، اوتھینٹک لوگوں سے اور اوتھینٹک اسلامک بک سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور رہی بات شیڈو یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی، یہ بات کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گا جس میں شیخ کفایت اللہ سنابلی نے 3 اوتھینٹک حدیثیں بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اور میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بہت جلد لے کر آنے والا ہوں جس میں قرآن سے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ لاجیکل پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تھا۔ اب اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے اور سمجھیے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ احادیث میں کی جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 دیکھیں۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، ان سے یہ زر بن حبیش روایت کرتے ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علل میں کہا ہے کہ زر بن حبیش کا سماع انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ دیگر محدثین نے اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو زمانے جاہلیت کا دور پائے، کبار صحابہ سے ملاقات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ سے ان کی روایات ہے، اس لیے یہ ان کی چوک ہے، یہ ان کا سو ہے، اس لیے یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی کہ ان کا سماع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام سے ان کا سماع ثابت ہے اور زمانے جاہلیت کا دور انہوں نے پایا ہے، پھر بھی یہ کہہ دینا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو بہرحال یہ روایت صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح،
کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی. تو فبینما ہوا فی الصلاۃ مد یدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، ثم قرأ، پھر پیچھے لیا. فلما فرغ من الصلاۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صنعت فی صلاتک ہذہ ما لم تصنع فی صلاۃ قبلها، کہ آپ نے آج کی اپنی اس نماز میں ایسا کام کیا ہے جو پہلے آپ نہیں کرتے رہے ہیں. قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی رأیت الجنت قد عرضت علی، کہ میں نے دیکھا کہ جنت میرے سامنے پیش کی گئی ہے. ورأیت فیہا، اور پھر میں نے جنت میں یہ دیکھا، ایک تفصیل بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد آگے کہا ثم عرضت علی النار، پھر جو ہے میرے سامنے جہنم پیش ہوئی. پہلے جنت پیش ہوئی، پھر کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹیے، پھر جو ہے جہنم پیش ہوئی. کہتے ہیں کہ ثم عرضت علی النار بینی و بینکم حتی رأیت ظلی و ظلکم، میرے اور آپ کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان یہ جہنم پیش کی گئی. حتی رأیت ظلی و ظلکم، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو طبقات ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب طبقات میں ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 127. اس کی سند صحیح ہے. شمیسہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. شمیسہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی توثیق ثابت نہیں، جبکہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے. تو یہ جو ہے ثقہ راوی ہیں، ان کو مجہول وغیرہ کہنا درست نہیں ہے. محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، توثیق ثابت ہے. تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو فاتح اللہ بعیر لصفیہ تھا، تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو اونٹ تھا، جو سواری تھی، وہ جو ہے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اضافی اونٹ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو کچھ ہو گیا ہے، فلو اعطیتها بعیرا من ابلک، تو تمہارے پاس جو سواری ہے ان میں سے ایک دے دو. فقالت، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے. اس کافی دنوں تک جو ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ان سے بات نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما بنصف النہار، یہ مستند کے الفاظ، یہ مستند میں بھی روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نصف نہار یعنی دوپہر کے وقت کہتے ہیں کہ میں تھی، اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سامنے آ رہا ہے. یعنی انہوں نے صاحب کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا. تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ہے، جس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب ایک تیسری حدیث بھی سن لیجئے. تیسری حدیث اس کو روایت کرنے والی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس میں بھی وہی لمبا سا واقعہ ہے اور آخر میں یہ ذکر ہے. مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338. تو اس میں لمبا سا واقعہ، وہی واقعہ جو اوپر ذکر ہوا، اس میں ہے کہ فلما کان شہر ربیع الاول، جب ربیع الاول کا مہینہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ، ان کے پاس آئے، فرأت ظلہ، تو انہوں نے سایہ دیکھا. فقالت، اور کہا کہ ان هذا لظل رجل وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن هذا، تو کہا کہ یہ تو کسی انسان کا سایہ لگ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم پہ نہیں آتے، پھر یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، یعنی سائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا کہ سایہ نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے ہیں، پھر کون سے؟ مطلب ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا ہے. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا. تو یہ تیسری حدیث ہے. تو میرے بھائیو، یہ تین احادیث ہیں جو بہت ہی واضح طور پر اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کیجئے. میرے نئے ویڈیو آنے تک آپ بھی ہم سبھی کے اصلی کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے ہماری زندگی ختم ہو جائے اور تب ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کی ورشپ دنیا میں کر رہے تھے وہ تو خود ہم سے پہلے کے انسانوں کے کریشنز تھے.
میرا ماننا ہے کہ ورشپ کریٹر کی ہونی چاہیے، نہ کہ کریشن کی۔